سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق شیرون پولیس کانسٹیبل تھی، برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں کام کرتی تھی۔ 18 نومبر 2005 کو مورلی اسٹریٹ کے ایک ٹریول ایجنٹ کا ایمرجنسی الارم بجا۔ شیرون اپنی کولیگ ٹریسا میلبرن کے ساتھ ٹریول ایجنٹ کے آفس کے سامنے پہنچی۔ اندر موجود لوگوں کو وارننگ دے دی۔ اندر موجود مجرموں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ برطانیہ میں ہتھیار نہیں ہوتے، چنانچہ پولیس اہلکار عموماً تیاری کے بغیر موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں۔ شیرون اور ٹریسا کے ساتھ یہی ہوا۔ توقع کے برخلاف فائرنگ شروع ہوئی اور دونوں شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس آ گئی، دونوں کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچایا، مگر شیرون جاں بحق نہ ہو سکی، جبکہ ٹریسا کی جان بچ گئی۔ فائرنگ کرنے والوں میں ایک پاکستانی پیرادتہ خان شامل تھا۔ یہ فوری طور پر فرار ہوا اور پاکستان آ گیا۔ پیرادتہ 7 رکنی گینگ کے ساتھ ڈکیتی کے لیے ٹریول ایجنٹ کے دفتر میں داخل ہوا تھا۔ دفتر میں سیکورٹی الارم لگا ہوا تھا، وہ بج گیا۔ یوں پولیس پہنچ گئی۔ پیرادتہ کے پاس ریوالور تھا، اس نے فائرنگ کر دی۔ یہ فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ باقی 6 ملزم پکڑے گئے۔ پیرادتہ کا پیچھا شروع ہو گیا۔ پیرادتہ پاکستان میں آ کر چھپ گیا۔ برطانوی حکومت نے اس کی اطلاع پر 20,000 پاؤنڈ انعام بھی رکھ دیا۔ پاکستان میں موجود اپنے سفارت خانے کو بھی ایکٹیو کر دیا۔ برطانیہ کو پیرادتہ کو تلاش کرنے میں 15 سال لگ گئے۔ اس پر بے تحاشا رقم بھی خرچ ہوئی اور افرادی قوت بھی، مگر یہ لوگ 2020 میں پیرادتہ تک پہنچ گئے۔ یوں اسلام آباد پولیس نے برطانیہ کی اطلاعات اور مدد سے 2020 میں اسے گرفتار کر لیا۔ مجرم گرفتار ہو گیا، مگر یہاں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا ایگریمنٹ مکمل نہیں ہوا تھا۔ برطانیہ کو یہ ایگریمنٹ کرنے میں 2.5 سال لگ گئے، یہاں تک کہ 11 اپریل 2023 کو برطانیہ کی پولیس اسلام آباد آئی۔ یہ ملزم کو ہتھکڑی لگا کر لندن لے گئی اور اسے اسی تھانے کی حوالات میں بند کر دیا، جس کی کانسٹیبل کو اس نے 17 سال قبل گولی ماری تھی۔ پیرادتہ کی عمر اس وقت 74 سال ہے اور یہ ریاستی ریٹ کی تازہ ترین مثال ہے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے آپ کسی زندہ ملک میں جرم تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ جرم کے بعد سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ریاست آپ کو دنیا کے آخری کونے سے بھی تلاش کر کے لے آئے گی۔ آپ اسامہ بن لادن اور امریکہ کی مثال بھی لے لیں۔ اسامہ بن لادن نے 9/11 کرایا، یہ ہو گیا، اور اسامہ بن لادن اس کے بعد غائب ہو گیا۔ امریکہ نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس تلاش میں $4 بلین بھی خرچ ہوئے، سینکڑوں لوگ بھی استعمال ہوئے، مگر امریکہ نے بالآخر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ٹریس کیا اور 2 مئی 2011 کو اسے گولی مار کر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ یہ امریکی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹ تھا۔ امریکہ کو اس کے لیے 10 سال صبر بھی کرنا پڑا اور جستجو بھی۔ اسامہ بن لادن کی اس مثال نے ثابت کر دیا، آپ امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، مگر آپ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ امریکہ آپ کو پاتال سے بھی تلاش کر کے لائے گا اور سزا بھی دے گا۔ دنیا میں سزا کا چھوٹا یا بڑا ہونا اہم نہیں ہوتا، سزا کا قطعی ہونا اہم ہوتا ہے۔ آپ بے شک چوری کی سزا 6 بار پھانسی رکھ دیں، لیکن اگر مجرم، جج اور پولیس کو سزا کا یقین نہیں ہوگا تو جرم بھی ہوتا رہے گا، مجرم بھی بڑھتے رہیں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ بے شک معمولی سزا دیں، مگر وہ سزا قطعی ہونی چاہیے۔ مجرم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر میں نے جرم کیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ میں پاتال میں بھی چھپ گیا تو بھی حکومت مجھے کھود کر نکال دے گی، پھر عدالت اور جیل میرا مقدر ہوگا۔ میں اکثر ہندوستان کے بادشاہ علاؤالدین خلجی کی مثال دیتا ہوں۔ وہ چوری کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ اس کے دور میں چور کی سزا موت ہوتی تھی۔ وہ چور پکڑتا تھا اور اسے سرے عام پھانسی چڑھا دیتا تھا۔ اس کی لاش پورا سال لٹکتی رہتی تھی۔ وہ اس معاملے میں اتنا سخت تھا کہ اس کے مرنے کے 60 سال بعد تک ہندوستان میں چوری نہیں ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا ہم نے اگر چوری کی تو وہ قبر سے نکل کر بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم ہمیشہ حضرت عمر فاروق کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق میں ہزاروں خوبیاں تھیں، لیکن ان کا طرز امتیاز انصاف تھا۔ شاید اسی لیے آج 1400 سال بعد بھی حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ عدل فاروقی لکھا جاتا ہے۔ آپ کا کمال تھا، آپ کے دور میں کوئی شخص جرم کے بعد بچ نہیں سکتا تھا، وہ خواہ آپ کا اپنا صاحبزادہ ہی کیوں نہ ہو۔
وہ بھی قاہرہ سے پکڑ کر لایا جاتا تھا اور خلیفہ خود اپنے ہاتھ سے اسے کوڑے مارتا تھا۔ تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تو ریاست مدینہ کی سرحد پر کھڑے ایک گڈریے نے اعلان کر دیا، والی مدینہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اطلاع کا سورس پوچھا تو اس نے چلا کر کہا، آج جنگلی بھیڑیا میری ایک بھیڑ اڑا کر لے گیا ہے۔ یہ حرکت حضرت عمر فاروق کے حیات میں ممکن نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے سزا کا قطعی ہونا، جبکہ ہمارے ملک میں ہم قانون سخت کرتے جاتے ہیں مگر جرائم اس کے باوجود نہیں رکتے، کیونکہ مجرم جانتے ہیں اول مجھے نظام انصاف پکڑ نہیں سکتا، اگر اس نے پکڑ بھی لیا تو ہم بچ جائیں گے، ہم بڑا وکیل کر لیں گے، وہ نہ ملا تو جج صاحب کر لیں گے، اگر یہ داؤ بھی نہ چلا تو ہماری حکومت آئے گی، ہمیں NRO مل جائے گا اور یوں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ ہے ہمارا اصل المیہ۔ ہم منحصل قوم 9 مئی کو رو رہے ہیں، لیکن ہم 9 مئی کی وجوہات تلاش نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے، عوام یا PTI کے ورکرز کو کس نے حوصلہ دیا؟ یہ ڈنڈے لے کر نکلیں اور کور کمانڈرز کے گھر پر حملہ کر کے پورا گھر برباد کر دیں۔ یہ GHQ پر حملہ آور ہو جائے، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو آگ لگا دے، قلعہ پشاور پر حملہ کر دے، سرگودا کی یادگار شہداء توڑ دے، پشاور ریڈیو اسٹیشن، سوات ٹول پلازا اور کراچی کی رینجرز چوکی جلا دیں، فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ کر دیں، عام لوگوں کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور دکانیں جلا دیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ حوصلہ کمزور نظام عدل نے دیا تھا۔ یہ جانتے تھے ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اگر ہم پکڑے گئے تو عمران خان کے جج ہمیں ضمانت پر رہا کر دیں گے، اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو عمران خان اقتدار میں آ کر ہمیں اس سارے نظام سے چھٹکارا دلائیں گے اور ہمیں MPA اور MNA کے ٹکٹ بھی دے دیں گے۔ چنانچہ یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہمیں آج بھی یہ ماننا ہوگا ان کی یہ سوچ غلط نہیں تھی۔ ریاست نے جب TLP کی یلغار معاف کر دی، ریاست جب 6 پولیس اہلکاروں کی لاشیں دفنا کر بھول گئی، تو پھر PTI یہ جسارت کیوں نہ کرتی، یہ آگے کیوں نہ بڑھتی؟ ہم جب عام آدمی کے نقصان کو عام آدمی کا نقصان سمجھتے ہیں اور ہم ملزموں اور مجرموں کو الٹا جیلوں میں مفت کھانا، مفت بجلی اور مفت بستر بھی دیتے ہیں، تو پھر لوگ دوسروں کی جائیدادیں اور اثاثے کیوں نہ جلائیں؟ ریاست جب پولیس اہلکاروں کا قتل بھی معاف کر دے تو پھر لوگ DIG رینک کے افسروں کو کیوں نہ ماریں؟ یہ پولیس وینز کو آگ کیوں نہ لگائیں؟ ایدی کے ایمبولینس کو کیوں نہ جلائیں؟ آپ یقین کریں، ہم جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے، ریاست یونیفارم کو ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ توڑ دے گی، اور جس نے کسی ریاستی یا سویلین پراپرٹی پر حملہ کیا وہ باقی زندگی مزدوری کر کے یہ نقصان پورا کرے گا، اور جیل میں بھی مجرم کو مفت کھانا، بجلی، گیس اور بستر نہیں ملے گا، اسے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی شخص جرم کے بعد ریاست کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ ریاست کو خواہ اسے پیرا دتا کی طرح 20 سال ڈھونڈنا پڑے، یہ اسے ڈھونڈے گی اور پھر اسے سزا بھی دے گی۔ تو پھر دیکھتے ہیں کون ایدی کی ایمبولینس یا کور کمانڈر کے گھر یا عام شہری کی موٹر سائیکل کو جلاتا ہے۔ 1971 میں مکتی بانی نے بھی کسی کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا تھا، لیکن لاہور کے واقعہ نے پوری دنیا میں ہمارے دفاعی نظام کے منہ پر کالک مال دی۔ دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے، ہم اگر کور کمانڈر کو اپنے لوگوں سے نہیں بچا سکے تو پھر ہم کل کو اپنا نیوکلیر بم وغیرہ کیسے غیروں سے بچا سکیں گے؟